بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ براق کون تھا؟ کیسا تھا؟ کہاں سے آیا تھا؟ یہ کس نبی کی سواری تھا؟ اور اس کی رفتار کتنی تھی؟ جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک دیکھیے۔ اگر آپ نے چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیں۔ واقعہ معراج اعلان نبوت کے 10ویں سال اور ہجرت مدینہ سے 1 سال پہلے مکہ مکرمہ میں پیش آیا۔ ماہ رجب کی 27ویں رات تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے ملائکہ سے ارشاد فرمایا، اے فرشتوں، آج کی رات جنت الفردوس کو لباس اور زیور سے آراستہ کر دو۔ میری فرما برداری اور اطاعت کا کلہ اپنے سر پر باندھ لو۔ اے جبرائیل، میکائیل کو میرا یہ پیغام سنا دو کہ رزق کی پیمائش کو روک دے۔ اسرافیل سے کہہ دو کہ وہ سور کو کچھ عرصے کے لیے موقوف کر دے۔ اسرائیل سے کہہ دو کہ کچھ دیر کے لیے روحوں کو قبض کرنے سے ہاتھ اٹھا لے۔ رضوان سے کہہ دو کہ وہ جنت الفردوس کی درجہ بندی کرے۔ مالک سے کہہ دو کہ وہ دوزخ کو تالا لگا دے۔ خلد بری کی حوروں سے کہہ دو کہ وہ آراستہ و پیراستہ ہو کر جنت کے محلوں کی چھتوں پر صف بستہ کھڑی ہو جائیں۔ مشرق سے مغرب تک جس قدر قبریں ہیں ان پر سے عذاب ختم کر دیا جائے۔ آج کی رات شب معراج میرے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے استقبال کے لیے تیار ہو جاؤ۔ چشم زدن میں عالم بالا کا نقشہ تبدیل ہو گیا۔ حکم باری تعالیٰ ہوا، اے جبرائیل، اپنے ساتھ 70,000 فرشتے لے جاؤ۔ حکم الہی سن کر جبرائیل امین سواری لینے جنت میں گئے اور ایسی سواری کا انتخاب کیا جو آج تک کسی شہنشاہ کو بھی میسر نہ آئی ہوگی اور نہ ہی کسی نے دیکھی ہوگی۔ اس سواری کا نام براق تھا۔ تفسیر روح البیان میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے براق پر کوئی سوار نہیں ہوا تھا۔ ماہ رجب کی 27ویں شب تھی۔ مطلع بالکل صاف تھا۔ ستارے اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ جھلملا رہے تھے۔ فضائیں انتہائی مسرور و پرکیف تھیں۔ رات خوشی و انبساط کی مستی میں مست ہوئی جاتی تھی۔ پوری دنیا پر سکوت و خاموشی کا عالم طاری تھا۔ نصف شب کو یکایک آسمانی دنیا کا دروازہ کھلا اور حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے جھرمٹ میں انوار و تجلیات کے جلوے سمیٹے جنتی براق لیے آسمانوں کی بلندیوں سے اتر کر حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر تشریف لائے، جہاں محبوب رب دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محو خواب تھے۔ لیکن آپ کا سونا اس طرح کا تھا کہ آنکھیں سوتی تھیں اور دل جاگ رہا تھا۔ تمام انبیاء کی نیند اسی طرح کی ہوتی ہے۔ جبرائیل امین ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو گئے اور سوچ میں پڑ گئے کہ کہیں کوئی بے ادبی نہ ہو۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نے آ کر تاجدار کون و مکان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آہستہ سے جگایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نیند سے بیدار ہوئے، ادھر ادھر دیکھا اور پھر لیٹ گئے۔ جبرائیل امین نے دوبارہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیدار کیا۔ آپ نے پھر ادھر ادھر دیکھا اور لیٹ گئے۔ پھر جبرائیل امین نے تیسری مرتبہ آواز دی۔ اس مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیدار ہوئے اور دریافت فرمایا، اے جبرائیل، کیسے آنا ہوا؟ جبرائیل نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ بزرگ و برتر کی طرف سے بلاوے کا پروانہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا رب آپ کی ملاقات کا مشتاق ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے چلیے۔ زمین سے لے کر آسمانوں تک تمام گزرگاہوں پر متمنی دید کا ہجوم ہاتھ باندھے کھڑا ہے۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک سواری پیش کی گئی
جو قد کے اعتبار سے گوشت دراز سے اونچی اور خچر سے نیچی تھی۔ اس کا رنگ چمکدار اور سفید تھا۔ اس کا نام براق تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے براق کا حلیہ بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اس کا سینہ سرخ یاقوت کی مانند چمک رہا تھا، اس کی پشت پر بجلی گونجتی تھی، ٹانگیں سبز زمرد، دم مرجان، سر اور اس کی گردن یاقوت سے بنائی گئی تھی، بہشتی زین اس پر کسی ہوئی تھی، جس کے ساتھ سرخ یاقوت کے 2 رکاب آویزاں تھے، اس کی پیشانی پر کلمہ طیبہ لکھا ہوا تھا۔ اور پھر وہ وقت بھی آ گیا کہ سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم براق پر تشریف فرما ہو گئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے رکاب تھام لی، حضرت میکائیل علیہ السلام نے لگام پکڑی، حضرت اسرافیل علیہ السلام نے زین کو سنبھالا۔ جب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو براق پر سوار کیا گیا تو وہ فخر و انبساط سے ناچنے لگا کہ آج اسے سیاح لامکاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری ہونے کا لازوال اعزاز حاصل ہو رہا ہے۔ براق اس سعادت عظمیٰ پر وجد میں آ گیا۔ اس پر جبرائیل امین نے اپنا ہاتھ اس سواری کی گردن کے بالوں پر رکھ کر فرمایا، رک جا، اللہ کی عزت کی قسم، تجھ پر جو سوار بیٹھا ہے آج تک تجھ پر ایسا کوئی سوار نہیں بیٹھا۔ پس براق پسینے پسینے ہو گیا اور اچھل کود کر کے پرسکون ہو گیا۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو براق پر سوار کرا کے انہیں بیت المقدس کی طرف لے جایا گیا۔ براق کی رفتار کا یہ عالم تھا کہ جہاں سوار کی نظر پڑتی تھی وہاں اس کا قدم پڑتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتہائی شان و شوکت سے ملائکہ کے جلوس میں مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف روانہ ہوئے۔ اس سفر کے دوران 3 مقامات پر جبرائیل امین نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نفل نماز ادا کرنے کی درخواست کی۔ نور کا یہ قافلہ فلک بوس پہاڑوں، بے آب و گیاں ریگستانوں، گھنے جنگلوں، چٹیل میدانوں، سرسبز و شاداب وادیوں، پرخطر ویرانوں پر سے سفر کرتا ہوا وادی بطحا میں پہنچا، جہاں کھجور کے بے شمار درخت ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہاں اتر کر 2 رکعت نفل ادا کر لیجئے، یہ آپ کی ہجرت گاہ مدینہ طیبہ ہے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ کی سرزمین پر 2 رکعت نفل نماز ادا کی۔ نفل کی ادائیگی کے بعد یہ قافلہ آگے روانہ ہوا۔ پھر ایک اور جگہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہاں اتر کر بھی 2 رکعت نفل نماز ادا کر لیجئے، یہ طور سینہ ہے، جہاں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا۔ پھر ایک اور تیسری جگہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہاں بھی 2 رکعت نفل نماز ادا کر لیجئے، یہ بیت اللحم ہے، جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ معراج کی رات قافلے کا گزر 100 ٹیلے سے ہوا تو میں نے دیکھا کہ وہاں موسیٰ علیہ السلام کی قبر تھی اور وہ اپنی قبر انور میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے۔ پھر آن کی آن میں بیت المقدس آ گیا، جہاں تقریباً 1,24,000 انبیاء و مرسلین استقبال کے لیے بےتاب تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے مصافحہ کیا اور اس مقام پر تشریف فرما ہوئے جسے باب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہا جاتا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایک پتھر میں اپنی انگلی سے سوراخ کیا اور براق کو اس سے باندھ دیا۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کریں۔ اللہ حافظ۔